بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کو مانتے ہوئے اور دین کا مطالعہ کرتے ہوئے، اور اگر ہم یہ بات مان لیں کہ مذہب کے بغیر اس دنیا میں رہا نہیں جا سکتا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا مذہب مانا جائے۔ سینکڑوں مذہب ہیں اس دنیا کے اندر، اور اس کے لانے والے بڑے نیک صالح تھے، بڑے کارنامے ہیں ان کے، بڑا بلند مقام ہے ان کا۔ تو اب کون سا مذہب مانیں؟ یہودیت مانیں، عیسائیت مانیں، بدھائزم مانیں، اسلام کو مانیں، جین مت کو مانیں، تاؤ مت کو مانیں، کون سا مذہب مانیں؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے جب ہم مذہب کو مان لیتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اب مذہب کیا کہتا ہے۔ تو اس میں سادہ سا اصول ہے کہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ مذہب کہاں سے ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں قانون آپ امریکی لے آئیں تو کیا چل سکیں گے؟ پاکستان میں رہیں اور ایران کا قانون نافذ کرنا چاہیں اپنے اوپر تو آپ نہیں چل سکیں گے۔ سادہ سی بات ہے، فرانس میں رائٹ سائڈ پہ ٹریفک چلتی ہے اور پاکستان میں لیفٹ سائڈ پہ، تو آپ کہیں گے کہ میں فرانس کا قانون مانوں گا اور لیفٹ سائڈ پہ چلاؤں گا، رائٹ سائڈ پہ، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہر سڑک پر آپ کا چالان ہوگا، حادثہ ہوگا۔ تو یہ چیز پہلے مرحلے پہ سوچنے کی ہے کہ قانون کس کا، دین کس کا، مذہب کس کا۔ اس کا جواب سادہ سا ہے کہ جس کی دنیا اس کا قانون، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، قانون بھی اسی کا چلے گا، دین بھی اسی کا چلے گا۔ تو اس کا جواب کیا ہوا پھر کہ ہمیں خدا کا دین چاہیے، حقیقی خدا کا، جو اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اسلام یہ بات کبھی نہیں کہتا کہ کوئی خاص خدا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے وہ جو حقیقی خدا ہے جس نے تمہیں بنایا، اس دنیا کو بنایا، اس کا قانون تم نے لینا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کا دین لینا ہے، کوئی اور دین نہیں لینا۔ میں اللہ کا لفظ اس لیے نہیں بول رہا تاکہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اپنے اپنے خداؤں کا تصور رکھتے ہیں، ان کے لیے بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس حقیقی خدا کا، جس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس کا دین ہمیں چاہیے، کیونکہ یہ دنیا اس کی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان میں پاکستان کا قانون چلے گا، امریکہ میں امریکہ کا چلے گا، تو خدا کی دنیا میں خدا کا قانون چلے گا، خدا کا دین چلے گا۔ اب بڑے آرام سے آپ جتنے مذاہب ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے، ایک وہ جو خدا کے دین ہیں اور ایک وہ جو خدا کے دین نہیں ہیں۔ تو خدا کے نام پر پائے جانے والے دین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے دین ہیں، وہ صرف تین ہیں۔ باقی سب واضح طور پر مانی ہوئی بات ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ تین مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہ میں نے تاریخی اعتبار سے ان کا نام لیا ہے۔ سب سے پہلے قدیم یہودیت ہے، پھر عیسائیت ہے اور پھر اسلام ہے۔ ان تینوں کے بیچ میں ہم کیسے چنیں گے کہ کون سا مذہب مانا جائے؟ ظاہر ہے کہ جب پہلے تو ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ یہ خدا کا دین ہے یا نہیں ہے، اس کے ثبوت ہم پہنچائیں گے، اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ چلو مان لیا کہ تینوں کتابیں خدا کی طرف سے آئی ہیں، تو اب ان میں سب سے زیادہ محفوظ کتاب کون سی ہے کہ جس میں کم سے کم انسانی کلام داخل ہو گیا ہے، انسانی باتیں اس میں داخل ہو گئی ہیں، وہ کون سا دین ہے؟ تو ان دو معیارات پہ اگر ہم پرکھیں تو دلائل تینوں کتابوں کو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ خدا کی کتابیں ہیں۔ لیکن دوسرے حصے میں جب آتے ہیں تو تورات اور انجیل، یعنی یہودیت اور عیسائیت کی جو کتابیں ہیں، ان کے بارے میں تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہے بلکہ ٹرانسلیشنز ہیں، اور یہ ٹرانسلیشنز بھی مختلف ادوار میں بہت عرصے کے بعد ہوئی ہیں، اور جن شاگردوں نے یا ماننے والوں نے ان کاموں کو اکٹھا کیا ہے وہ کافی عرصے کے بعد کیا ہے۔ فوراً نبی کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، اگرچہ تورات کے بارے میں ایسا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ ہی نے محفوظ کروا دی تھی، لیکن اس وقت جو تورات ہمارے پاس موجود ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، ترجمہ ہے، اور بہت بعد میں حضرت عزیر نے اس کو تحریر کیا تھا یادداشت کی بنیاد پہ، جب ان کی اصل کتاب گم ہو گئی۔ تو یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ تورات اور انجیل محفوظ ترین کتاب نہیں ہے۔ بلا شبہ کلام الہی ہوگا، لیکن اس میں کچھ چیزیں ڈال دی گئیں، یا ان کی اتھینٹسٹی اس قدر نہیں ہے جس قدر قرآن مجید کی ہے، کیونکہ یہ لفظ بے لفظ محفوظ ہے، اور اس کے اوپر جو اعتراضات آج کل اٹھ رہے ہیں ان کا بھی ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ لیکن آج کی گفتگو میں صرف اتنی بات کہ ہمارے پاس اصول دو ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ ہم نے خدا کا دین لینا ہے، دوسرا
اصول یہ ہے کہ خدا کا دین وہاں سے لینا ہے جو سب سے زیادہ اتھینٹک جگہ ہو، اور ہماری تحقیق کے مطابق وہ صرف قرآن مجید ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم یہودیت اور اسلام کو اور عیسائیت اور اسلام کے بیچ میں اسلام کو اس لیے چنیں گے کہ یہ تینوں ہی خدا کے مذہب ہیں، لیکن اسلام محفوظ ترین مذہب ہے خدا کا، اس لیے ہم اس کو لیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔